بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک ابھرتی ہوئی اداکارہ اس وقت جونی کے شاندار اور پرتعیش مکان میں اس کی مہمان تھی۔ جونی کو یقین تھا کہ اس کی وہ رات بہت خوبصورت اور یادگار ثابت ہوگی، کیونکہ وہ تمام لوازمات موجود تھے جو کسی بھی رات کو یادگار بناتے تھے۔ لڑکی کا نام شیرن تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی اور قیامت خیز سراپا کی مالک تھی، مگر اس جیسی ہزاروں لڑکیاں ہالی ووڈ میں معمولی سا مقام حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان میں سے وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھیں جنہیں جونی جیسے آدمی کا سہارا میسر آ جاتا تھا، جو انہیں آگے بڑھنے میں کچھ نہ کچھ مدد دے سکتا تھا۔ شیرن بھی جونی کے فطرے التفات پا کر بہت خوش معلوم ہوتی تھی، اور آج جب موقع مناسب دیکھ کر جونی نے اس کے ساتھ یادگار وقت گزارنے کا اہتمام کیا تھا تو اسے امید تھی کہ شیرن کی خود سپردگی دیدنی ہوگی، مگر اس وقت اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب شیرن نے اس کی خواہشوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ اس نے نہایت سادگی سے صرف یہ بتائی کہ اس حوالے سے وہ اس کے ذوق جمال پر پورا نہیں اترتا تھا۔ جونی کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے اور پھر شیرن رخصت ہو گئی۔ جونی کی زندگی میں ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بے حد تنہا اور وحشت زدہ محسوس کیا۔ ایک عجیب سی بدمزگی اس کے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ کسی کے پاس بیٹھنے اور کسی سے باتیں کرنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ اپنی سابق بیوی جینی کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یکایک اسے اپنی دونوں بچیوں کی یاد بھی ستانے لگی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے فون کر کے جینی کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی اور اس نے خوش دلی سے اپنے ہاں آنے کی اجازت دے دی تھی، البتہ یہ بتا دیا تھا کہ بچیاں اس وقت سو چکی ہیں۔ 1 گھنٹے بعد اس نے بیورلے ہلز میں اس مکان کے سامنے کار روکی جو کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا، مگر جینی سے علیحدگی کے بعد اس نے دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ وہ بھی اسے دے دیا تھا۔ جینی دروازے پر اس کی منتظر تھی۔ وہ ایک خوش شکل مگر قدرے عام سی اطالوی عورت تھی جو شاید اپنے شوہر سے طلاق کے بعد بھی اس سے بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جونی کو اندر لیونگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے کافی اور بسکٹ لے آئی۔ وہ کافی پی چکا تو جینی بولی، صوفے پر لیٹ جاؤ، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شاید اب میں زیادہ تر ایسا ہی لگا کروں گا۔ وہ کوٹ اتار کر اور ٹائی ڈھیلی کر کے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، 35 سال کی عمر میں گنجا ہونے لگا ہوں اور میرا پیٹ باہر آنے لگا ہے۔ میری جو فلم آج ہی مکمل ہوئی ہے اس سے میں آس لگائے بیٹھا ہوں کہ شاید اس کے ذریعے مجھے دوسرا جنم ملے گا۔ اگر میری یہ آس بھی پوری نہ ہوئی تو بس میری کہانی ختم ہی سمجھو۔ ہالی ووڈ میں انسان 35 سال کی عمر میں 100 سال کی زندگی گزار لیتا ہے، اور در حقیقت تمہاری سمجھ میں صحیح طور پر یہی نہیں آ سکا کہ تم زندگی سے کیا چاہتے ہو۔ جینی گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ جینی ایک عام سی عورت ہونے کے باوجود اس وقت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ نکھری تر و تازہ اور صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی، تاہم جونی نے اس دوران اسے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسے معلوم تھا کہ جینی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ طلاق کے بعد سے اس نے اپنے اور اس کے درمیان حد قائم کر رکھی تھی۔ اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بچیوں کی اصل ولدیت برقرار رکھنا چاہتی تھی، انہیں اس سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جونی کو یقین تھا کہ جینی نے ابھی تک کسی اور مرد سے مراسم بھی استوار نہیں کیے تھے۔ اس نے گویا باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنے کا تہیہ کر رکھا تھا جس طرح اس وقت گزر رہی تھی۔ اچانک اندر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جینی فون سننے چلی گئی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر قدرے حیرت تھی۔ وہ جونی سے مخاطب ہوئی، تمہارا فون ہے۔
ٹام ہیگن بول رہا ہے۔ اس وقت تک ڈان کارلیون پر فائرنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ جانی نے اندر جا کر فون سنا تو ہیگن بولا، سنا ہے تمہاری فلم ختم ہو گئی ہے۔ ڈان نے مجھے فوراً تم سے ملنے اور تمہارے مستقبل کے سلسلے میں کچھ منصوبے بنانے کا حکم دیا ہے۔ میں کل صبح لاس اینجلس پہنچ رہا ہوں۔ کیا تم ایئرپورٹ آ سکتے ہو؟ میں کل رات ہی واپس روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے تمہیں اپنی رات کی مصروفیات ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ایئرپورٹ آ جاؤں گا، جانی بولا۔ تمہاری فلائٹ کتنے بجے پہنچے گی؟ 11 بجے، ہیگن نے بتایا۔ تمہیں زیادہ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کسی آدمی کو اندر ایئرپورٹ پر بھیج دینا، خود باہر گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا۔ ٹھیک ہے، جانی نے کہا۔ فون بند کر کے وہ لیونگ روم میں واپس پہنچا تو جینی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جانی بولا، پہلے گاڈ فادر نے نہ جانے کس طرح مجھے اس فلم میں کام دلایا، اب وہ میری بہتری کے لیے کچھ اور منصوبے بنا رہا ہے۔ آج کل وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وہ ایک بار پھر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ جینی بولی، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، گھر جانے کے بجائے یہیں گیسٹ روم میں سو جاؤ۔ اتنی رات گئے طویل ڈرائیونگ کرنے اور بڑے سے گھر میں اکیلے رہنے سے بچ جاؤ گے۔ صبح ناشتہ بچیوں کے ساتھ کر لینا۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا اور وہ تجسس سے بولی، تمہاری دوسری بیوی تو بہت مصروف رہتی ہے اور ان دنوں تو وہ زیادہ تر تم سے الگ رہنا ہی پسند کرتی ہے۔ تمہیں اتنے بڑے گھر میں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا؟ میں گھر میں رہتا ہی بہت کم ہوں، جانی نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے معمولات اب بھی نہیں بدلے؟ جینی شدید مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، اگر تم گیسٹ روم میں نہ سونا چاہو تو میں دوسرے بیڈ روم میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں؟ کیا میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں سو سکتا؟ جانی نے پوچھا۔ نہیں، جینی نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ دوسری صبح وہ سو کر اٹھا تو جینی اس کے لیے ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ جانی نے دن کی پہلی سگریٹ سلگائی تو اس کے دونوں نوعمر بیٹیاں ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی اور مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ گول مٹول سے گالوں والی دونوں بچیاں اتنی خوبصورت اور معصوم تھیں کہ ان پر نظر پڑتے ہی جانی کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ پھولوں کی طرح شگفتہ اور نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھیں۔ جانی نے سگریٹ بجھایا اور دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کے سینے سے آ لگیں۔ ان کے وجود سے دھیمی دھیمی مہک پھوٹ رہی تھی۔ جانی کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گال ان کے گالوں کے ساتھ رگڑنے لگا تو وہ زور زور سے ہنسنے کے ساتھ ہلکی ہلکی چیخیں مارنے لگیں۔ اس طریقے سے ان کی چیخیں نکلوانا جانی کا محبوب مشغلہ تھا۔ پھر جینی بھی آ گئی اور وہ چاروں مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ جانی باتیں کرتے کرتے بچیوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں عجیب سے خیالات سر اٹھانے لگتے۔ وہ اب اتنی چھوٹی نہیں رہی تھیں۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ دونوں دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جائیں گی اور ہالی ووڈ کے نہ جانے کتنے نوجوان لفنگے ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ خیال اسے بہت ہولناک سا محسوس ہوتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ پہلے اپنے گھر پہنچا جہاں اس کا پبلک ریلیشنز ایجنٹ اور سیکرٹری کرائے کی ایک دوسری کار میں اس کے منتظر تھے۔ اس نے انہیں فون کر کے بتا دیا تھا کہ ایک اہم شخصیت کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ جانا ہے۔ اس کی دوسری بیوی مارگوٹ ایشین اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ ان کے درمیان طلاق کی کارروائی شروع ہو چکی تھی اور وہ تقریباً علیحدہ ہو ہی چکے تھے۔ وہ جب ہیگن کو ایئرپورٹ سے لے آیا اور انہیں لیونگ روم میں تنہائی میں بیٹھنے کا موقع ملا تو باتیں شروع ہوئیں۔ ہیگن نے پوچھا، تمہاری جو فلم مکمل ہوئی ہے اس میں اگر اپنی اداکاری پر تمہیں اکیڈمی ایوارڈ مل جائے تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں؟ جانی حسرت آمیز سے انداز میں گہری سانس لے کر بولا، ایک اداکار اگر مر بھی رہا ہو تو اکیڈمی ایوارڈ اسے کم از کم 10 سال کے لیے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیگن قدرے بے پرواہی سے بولا، تمہارے گاڈ فادر نے کہا ہے کہ وہ تمہیں اکیڈمی ایوارڈ دلوانے میں مدد دینے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن ظاہر ہے تم اس پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ بطور سنگر اور بطور ایکٹر بھی اب تم اپنے مستقبل سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گاڈ فادر کا کہنا ہے کہ تم خود فلمیں بنانا شروع کرو۔ وہ ان فلموں کے لیے سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا عرصہ فلم انڈسٹری میں رہ کر یقیناً تم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کیا ہم امید رکھیں کہ تم کامیاب فلمیں بنا سکتے ہو؟
کیوں نہیں، جونی اعتماد سے بولا، ہر کام کے لیے ان لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں جو اسی کام کے ماہر ہوں۔ جن کا نام اور مقام اونچا ہو تو پھر عام طور پر ناکامی نہیں ہوتی، لیکن بڑے پیمانے پر فلم سازی اور خاص طور پر ایک ساتھ 3-4 فلمیں شروع کرنا کروڑوں ڈالرز کا کام ہے۔ تم سرمایہ کی فکر مت کرو۔ جب ڈان نے یہ کہہ دیا تو سمجھو بات ختم ہو گئی۔ ہیگن نے ہاتھ ہلایا۔ جونی کے دل میں پھول جھڑیاں سی پھوٹنے لگیں۔ ڈان اگر فلموں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو چکا تھا تو اس کی مدد اور پشت پناہی جونی کو ہالی ووڈ کے بادشاہوں کی صف میں کھڑا کر سکتی تھی۔ اس نے ہیگن کو رخصت کرنے کے بعد اسی شام سے فلم لائن کے خاص لوگوں سے رابطے شروع کر دیے۔ اب اگر اسے ڈان کی مدد میسر آ ہی گئی تھی تو وہ بہت سنجیدگی اور سمجھداری سے فلم سازی کے میدان میں اترنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لڑک پن کے گلوکار ساتھی نینو کو بھی شاندار معاوضے پر ہالی ووڈ بلوانے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈان کو اس کے اس اقدام پر خوشی ہوگی۔ وہ جب ڈان کی بیٹی کی شادی پر نیو یارک گیا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ ڈان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے ہالی ووڈ میں کامیاب زندگی گزارنے کے دوران اپنے بچپن اور لڑک پن کے ساتھی نینو کو فراموش کیے رکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے آگے لانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جونی فلم سازی کے منصوبے پر بہت تیزی سے کام شروع کر چکا تھا اور نینو کو بھی لاس اینجلس بلوا چکا تھا۔ جب اسے ڈان پر فائرنگ والے واقعے کی اطلاع ملی، اس نے نیو یارک فون کیا اور ڈان کے پاس پہنچنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، مگر سنی نے اسے سمجھایا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈان تو شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل تھا، اس سے ملنا یا بات کرنا تو ممکن نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ بعد میں کبھی آتا اور فی الحال اپنی توجہ کاموں پر رکھتا۔ جونی نے اس کا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ اس احساس سے اس پر مایوسی چھانے لگی تھی کہ شاید ڈان پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اس کا فلموں میں سرمایہ کاری کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے، مگر پھر ہیگن نے اسے فون کر کے تسلی دی کہ ایسا کوئی امکان نہیں تھا۔ ڈان کی طرف سے جو کاروباری منصوبہ شروع کر دیا جاتا تھا وہ جاری رہتا تھا، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ البتہ اب اتنی تبدیلی ضرور آئے گی کہ جونی کو بیک وقت 3-4 فلمیں شروع کرنے کے بجائے ایک فلم ایک وقت میں بنانا ہوگی۔ جونی کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ ڈان کارلیون کا اصل نام ویٹو اینڈ ویلینی تھا۔ کارلیون اصل میں سسلی میں واقع اس چھوٹے سے گاؤں کا نام تھا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں اسے 12 سال کی عمر تک رہنا نصیب ہوا۔ ڈان کا لقب بھی اس نے بعد میں اختیار کیا، جس کا مطلب کنبے یا خاندان کا سربراہ تھا۔ حالات نے گویا ویٹو کو 12 سال کی عمر میں ہی ایک مکمل جوان اور سمجھدار مرد بنا دیا تھا۔ وہ 19ویں صدی کا اختتام تھا اور سسلی میں اس وقت مافیا کی متوازی حکومت قائم تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ مافیا در حقیقت حکومت سے زیادہ طاقتور تھی۔ ویٹو کا باپ ایک طاقتور اور تند مزاج آدمی تھا۔ اس کا مافیا کے ایک مقامی چیف سے اختلاف ہو گیا اور اس نے نہ صرف اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا بلکہ سر عام اس سے جھگڑا ہونے کے بعد اسے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ایک ہفتے بعد اس کی اپنی لاش بھی سڑک پر پڑی پائی گئی جو اس بندوق کی گولیوں سے چھلنی تھی جسے مقامی زبان میں لیوپارا کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد مافیا کے آدمی 12 سالہ ویٹو کو بھی قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کے خیال میں یہ خاصی سمجھداری کی عمر تھی اور اس عمر کے بچے کے ذہن میں یہ خیال مضبوطی سے جڑ پکڑ سکتا تھا کہ اس کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، چنانچہ اسے بڑے ہو کر اس کا انتقام لینا ہے۔ اس لیے مافیا کے آدمیوں نے 12 سالہ ویٹو کو بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا، لیکن ویٹو کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا۔ اس کی ماں نے اسے چند دن اپنے کچھ رشتہ داروں کے ہاں چھپائے رکھا، پھر اپنے جاننے والوں کے ہاں امریکہ بھیج دیا۔ یوں اس کی جان بچ گئی۔ امریکہ میں جس خاندان نے اسے پناہ دی تھی انہی کا لڑکا ڈین ڈو بعد میں اس کا قانونی مشیر بنا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ٹام ہیگن نے اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ ویٹو کی ماں نے اسے ہدایت کی تھی کہ امریکہ جا کر وہ اپنا نام بھی تبدیل کر لے، چنانچہ اس نے اپنا نام اپنے آبائی گاؤں کے نام پر کارلیون رکھ لیا تھا۔ یہ اپنے گاؤں سے اس کی جذباتی وابستگی کی علامت تھی۔ در حقیقت یہ اس کی جذباتیت کی واحد علامت تھی۔
ورنہ وہ لڑک پن سے ہی جذباتی اور تند مزاج نہیں تھا۔ شاید قدرت نے ہی اسے پیدائشی طور پر باپ کے بالکل برعکس بنایا تھا، یا پھر شاید اس کے لاشعور میں کہیں یہ خیال پنہاں تھا کہ اشتعال اور تند مزاج نے ہی اس کے باپ کی جان لی تھی، اس لیے اسے آئندہ زندگی میں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ نیو یارک میں اس نے جس اطالوی گھرانے کے ساتھ قیام کیا، انہی کے گروسری سٹور میں ملازمت کر لی۔ 18 سال کی عمر میں اس کی ایک 16 سالہ لڑکی سے شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی بھی حال ہی میں سسلی سے ہجرت کر کے نیو یارک پہنچی تھی۔ عمر تو صرف اس کی 16 سال تھی، لیکن وہ گھرداری میں پوری طرح ماہر تھی۔ شادی کے بعد ویٹو نے سٹور سے کچھ ہی دور ایک علاقے میں چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے کر اپنا الگ گھر بسا لیا۔ اس علاقے میں بیشتر آبادی اطالویوں کی ہی تھی، جن کی عورتیں اکثر عمارتوں کی سیڑھیوں پر بیٹھی باتیں کرتی نظر آتی تھیں۔ 2 سال بعد ویٹو، جس نے اب اپنا نام کارلیون رکھ لیا تھا کہ ہاں پہلی اولاد ہوئی، وہ اس کا بیٹا سینٹینو عرف سنی تھا۔ اب اس علاقے میں فانو کچی نامی ایک اطالوی بھی رہتا تھا، جو عموماً ذرا مہنگے قسم کے سوٹ اور عمدہ ہیٹ پہنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ مضبوط جسم کا ایک خون خوار سا آدمی تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مافیا کا نمائندہ ہے۔ وہ علاقے کے بہت سے دکانداروں اور مکینوں سے بھتہ لیتا تھا۔ بیشتر لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس کا شکار زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہوتے تھے، ورنہ علاقے میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو خود چھوٹے موٹے بدماشوں سے کم نہیں تھے اور لڑائی جھگڑے سے گھبراتے نہیں تھے۔ فانو کچی ان سے نہیں الجھتا تھا۔ غیر قانونی تارکین وطن اور دوسرے لوگ جو چھپ چھپ کر چھوٹے موٹے غیر قانونی دھندے کرتے تھے، فانو کچی ان سے بھی کچھ نہ کچھ حصہ وصول کرتا تھا۔ کارلیون جس فیملی کے ساتھ رہا تھا اور جن کے سٹور پر کام کرتا تھا، وہ بھی اسے تھوڑی سی رقم بھتے کے طور پر دینے میں عافیت محسوس کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے ڈینڈو نے کئی بار ان سے کہا تھا کہ وہ ایسا نہ کریں اور فانو کچی کا معاملہ اس پر چھوڑ دیں، وہ اس کا بندوبست کر دے گا، لیکن والدین کوئی جھگڑا کھڑا کرنے کی نسبت تھوڑی سی رقم دے کر جان چھڑانے میں عافیت محسوس کرتے تھے۔ کارلیون اپنے گرد و پیش کے یہ تمام حالات دیکھتا تھا، لیکن خاموش اور لا تعلق رہتا تھا۔ وہ تمام واقعات اور کرداروں کا بھی مشاہدہ کرتا رہتا تھا، لیکن کسی بھی چیز پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی معاملے میں الجھتا تھا۔ وہ بے حد کم گو سا نوجوان تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک روز فانو کچی کو گلی میں 3 نوجوانوں نے گھیر لیا اور اس کے گلے پر چاقو پھیر دیا۔ زخم اتنا گہرا نہیں تھا کہ فانو کچی مر جاتا، تاہم اس کا کافی خون بہہ گیا۔ چاقو اس کے گلے پر ایک کان سے دوسرے کان تک پھیر دیا گیا تھا۔ وہ نوجوانوں کی گرفت سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کارلیون نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے فانو کچی کو اس عالم میں بھاگتے دیکھا کہ اس کے کٹے ہوئے گلے سے خون ٹپک رہا تھا، اور اس عالم میں بھی شاید اسے فکر تھی کہ اس کا سوٹ خراب نہ ہو جائے۔ اس نے اپنا ہیٹ سر سے اتار کر اپنے زخم کے نیچے کر لیا تھا اور اس سے پیالے کا کام لے رہا تھا۔ اس کے خون کے قطرے اس کے کپڑوں پر نہیں بلکہ اس کے ہیٹ میں ٹپک رہے تھے، اور اسی حالت میں وہ بھاگا جا رہا تھا۔ کارلیون کو یہ منظر بہت عجیب لگا اور اس کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ 3 لڑکوں نے اپنی دانست میں فانو کچی کو سبق سکھانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن فانو کچی کے حق میں یہ اور بھی اچھا ثابت ہوا۔ لڑکے کوئی پیشہ ور بدماش یا قاتل تو تھے نہیں، وہ بیچارے عام سے غریب گھرانوں کے جوشیلے لڑکے تھے، جنہوں نے فانو کچی کی بھتہ خوری سے تنگ آ کر اناڑی پن سے اچانک یہ قدم اٹھایا تھا۔ فانو کچی کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا، اور اس دوران ایک روز اس لڑکے کی لاش گندی گلی میں پائی گئی جس نے فانو کچی کے گلے پر چاقو پھیرا تھا۔ اسے گولی مار دی گئی تھی۔ باقی دونوں لڑکوں کے والدین نے فانو کچی سے ان کی جان بخشی کی اپیل کر دی۔ فانو کچی نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کی کہ بھتے کی رقم پہلے سے زیادہ کر دی جائے۔ مزید بہت سے لوگوں کے لیے بھی اس کے بھتے کے ریٹ پہلے سے بڑھ گئے تھے۔ کارلیون نے بدستور خاموشی اور لا تعلقی سے ان واقعات کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہ شاید اس کی خوش قسمتی تھی کہ تارکین وطن اور نچلے درجے کے ان لوگوں کے درمیان اس علاقے میں رہتے ہوئے بھی ابھی تک اسے اس قسم کے کسی واقعے میں الجھنا نہیں پڑا تھا۔
پہلی جنگ عظیم کے دوران جب مارکیٹ سے دیگر بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ درآمد شدہ زیتون کا تیل بھی غائب ہو گیا تو فانو کچی نے کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں اٹلی سے منگوانا شروع کر دیں۔ وہ محدود پیمانے پر یہ کام کر رہا تھا اور اپنا بیشتر اسٹاک اسی اسٹور کو دیتا تھا جس پر کارلیون کام کر رہا تھا۔ ان چیزوں کے عوض وہ نہ صرف اسٹور میں حصے دار بن گیا بلکہ اس نے اپنا ایک آدمی بھی اسٹور میں ملازم رکھوا دیا، جس کی وجہ سے کارلیون کو وہاں سے جواب مل گیا اور وہ بے روزگار ہو گیا۔ اس دوران کارلیون کے ہاں دوسرا بیٹا فریڈریکو اور فریڈ پیدا ہو چکا تھا، یعنی اس کے ذمہ داریوں اور اخراجات میں اضافہ ہو گیا تھا جبکہ ملازمت جاتی رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اسٹور کے مالک نے تو کارلیون کو ملازمت سے جواب دے دیا تھا، لیکن اس کا بیٹا ڈینڈو اب بھی کارلیون کا قریبی دوست تھا۔ وہ خود اپنے باپ کے اس اقدام پر بہت ناخوش تھا۔ اس نے کارلیون کو پیشکش کی کہ وہ اس کے گھر پر راشن پہنچاتا رہے گا، خواہ اس کو اس کے لیے اپنے ہی باپ کے اسٹور پر چوری کرنی پڑے، لیکن کارلیون نے نہایت وقار اور متانت سے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک خوددار انسان تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ اس کا دوست اس کی خاطر اپنے باپ کے اسٹور سے چوری کرے اور وہ چوری کی چیزیں قبول کرے۔ اس وقت سے کارلیون کے دل میں فانو کچی کے لیے نفرت سی بیٹھ گئی۔ دوسرے لوگ فانو کچی کو دیکھ کر ڈرتے تھے، لیکن کارلیون کے دل میں غصے کی لہر ابھرتی تھی، لیکن وہ چونکہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا تھا اس لیے اپنے غصے کو بھی دل میں ہی دبائے رکھتا تھا۔ اس دوران اس نے ریلوے میں ملازمت کر لی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو یہ عالم ہو گیا کہ کارلیون اور اس جیسے دوسرے بہت سے لوگ پورے مہینے مزدوروں کی طرح محنت مشقت کرتے تھے، لیکن انہیں معاوضہ چند دن کا ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ریلوے یارڈ میں زیادہ تر آئرش اور امریکن ملازم تھے۔ وہ مزدوروں، تارکین وطن اور اس طرح کے دوسرے معمولی درجے کے ملازموں کو بات بات پر گندی گالیاں دیتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کارلیون کا خون کھولتا تھا، لیکن وہ اس موقع پر بھی اپنے جذبات دل میں ہی چھپائے رکھتا تھا۔ اب تو مجبوری بھی تھی، یہ معمولی سا ذریعہ معاش بھی غنیمت لگا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ یہی ظاہر کرتا تھا جیسے وہ انگریزی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک روز کارلیون اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اندرونی کمرے کی کھڑکی پر دستک سی ہوئی۔ اس طرف فلیٹوں پر ہی مشتمل دوسری بلڈنگ تھی۔ دونوں عمارتوں کے درمیان ہوائی آمد و رفت کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ لوگ اس طرف بھی کھڑکیوں سے کچرا پھینک دیتے تھے جو نیچے جمع ہوتا رہتا تھا۔ کارلیون نے کمرے میں جا کر کھڑکی کھولی اور باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوسری بلڈنگ کی کھڑکی سے اس کا شناسا اور پڑوسی نوجوان مینزا جھانک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کھڑکی پر دستک دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید کپڑے کا ایک بنڈل سا تھا۔ دوست، اس نے قدرے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو، میں 1-2 دن میں لے لوں گا۔ وہ اس بنڈل کو کارلیون کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کارلیون نے غیر ارادی سے انداز میں بنڈل تھام لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مینزا کسی مشکل میں تھا اور کارلیون نے اس موقع پر اس کے کام آنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے بنڈل تو لے لیا، لیکن کچن میں آ کر فوراً اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں پلاسٹک کی شیٹ میں لپٹے ہوئے 5 ریوالور تھے۔ اس نے جلدی سے انہیں دوبارہ لپیٹ کر اپنی الماری کے ایک خانے میں رکھ دیا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ مینزا کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ شاید اس وقت پولیس اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی جب اس نے عقبی کمرے میں کھڑکی سے بنڈل کارلیون کو تھما دیا تھا۔ کارلیون نے اس سلسلے میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور اس کی بیوی نے بھی پڑوسنوں سے بات چیت کے دوران اس بارے میں زبان نہیں کھولی۔ اسے اندیشہ تھا کہ اس چکر میں اس کا شوہر بھی پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ 2 دن بعد مینزا گلی میں کارلیون کو نظر آیا۔ وہ پولیس سے جان چھڑا کر آ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد سرسری سے لہجے میں کارلیون سے پوچھا، میری امانت تمہارے پاس رکھی ہے نا؟ کارلیون نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ حتی الامکان کم بولتا تھا۔ وہ مینزا کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے آیا، مشروب سے اس کی تواضع کی اور الماری سے اس کا بنڈل نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ مینزا کے چہرے پر شکر گزاری کے تاثرات ابھر آئے۔
تاہم اس نے قدرے شک زدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اسے کھول کر دیکھا تھا؟ کارلیون کا چہرہ تاثرات سے عاری رہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جن چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہ ہو میں ان کی ٹو میں نہیں رہتا۔ مینزا کے چہرے پر اطمینان جھلک آیا۔ اس کے بعد جلد ہی وہ خاصے قریبی دوست بن گئے۔ چند روز بعد مینزا نے کارلیون کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے ایک عمدہ اور قیمتی قالین تحفے میں دینا چاہتا ہے۔ اس نے کارلیون کو ساتھ لیا تاکہ وہ دونوں مل کر ایک جگہ سے وہ قالین اٹھا لائیں۔ وہ قریبی علاقے کی ایک بلڈنگ میں پہنچے۔ وہ خاصے خوشحال لوگوں کا علاقہ تھا اور بلڈنگ بھی مہنگے اپارٹمنٹ پر مشتمل تھی۔ مینزا گراؤنڈ فلور کے ایک اپارٹمنٹ کا تالا ایک چابی سے کھول کر اندر پہنچا۔ اپارٹمنٹ خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے طویل و عریض ڈرائنگ روم میں فرنیچر نہیں تھا، مگر فرش پر ایک نہایت عمدہ، نفیس اور دبیس قالین بچھا ہوا تھا جو کافی مہنگا معلوم ہوتا تھا۔ آؤ اس قالین کو لپیٹنے میں میری مدد کرو، مینزا نے اطمینان سے کارلیون کو ہدایت کی۔ کارلیون اس کی فیاضی پر حیران رہ گیا کہ وہ اتنا قیمتی دکھائی دینے والے اونی قالین اسے تحفے پر دے رہا تھا۔ دونوں نے مل کر اسے رول کیا اور اٹھا لیا۔ ایک سرا مینزا نے اور دوسرا کارلیون نے کندھے پر ٹکایا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ مینزا نے فوراً قالین فرش پر ٹکا دیا اور کارلیون کو بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا۔ پھر وہ جلدی سے کھڑکی پر پہنچا اور پردہ ذرا سا سرکا کر اس نے باہر جھانکا۔ باہر اسے نہ جانے کیا نظر آیا کہ اس نے فوراً اپنے بغلی ہولسٹر سے ایک ریوالور نکال لیا۔ اس لمحے کارلیون کو احساس ہوا کہ در حقیقت وہ کسی کے اپارٹمنٹ سے قالین چرا رہے تھے۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی اور کال بیل بھی بجائی گئی۔ اس بار کارلیون نے بھی آگے بڑھ کر کھڑکی سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ باہر دروازے پر ایک باوردی پولیس والا کھڑا تھا۔ مینزا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کارلیون کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پولیس والے نے ایک بار پھر بیل بجائی اور آخر مایوس ہو کر کندھے اچکا کر آگے چل دیا۔ غالباً اسے یقین ہو گیا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ گلی کے کونے پر مڑا ہی تھا کہ مینزا نے کارلیون کو دوبارہ قالین اٹھانے کا اشارہ کیا۔ دونوں مل کر قالین اٹھائے گلی میں آئے اور آدھے گھنٹے بعد وہ اسے کاٹ کر کارلیون کے فلیٹ کے لیونگ روم میں بچھا رہے تھے۔ اس فلیٹ میں وہ قالین دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر دو کمروں میں آ گیا۔ مینزا کے پاس قالین کاٹنے کے لیے اوزار بھی موجود تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ کارلیون مکمل طور پر بے روزگار تھا۔ اس کے فلیٹ میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، لیکن کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ فاقوں کی نوبت آ رہی تھی۔ قالین کو وہ چبا کر کھا نہیں سکتے تھے۔ ایک روز مینزا نے خاص طور پر آ کر اس سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ اسی گلی کا ایک اور نوجوان ٹیسو بھی تھا۔ وہ بھی مینزا کی طرح تیز ترار، سخت جان اور کچھ بدماش سا دکھائی دیتا تھا، مگر وہ دونوں کارلیون کی بہت عزت کرتے تھے اور اس بات سے بڑے متاثر ہوتے تھے کہ وہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی نہایت صبر و تحمل، قناعت اور وقار سے گزارا کرتا تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا اور نہ ہی حالات کا رونا روتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دنوں کارلیون کے گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ اس روز وہ دونوں پہلی بار اس کے سامنے کھلے۔ انہوں نے کارلیون کو بتایا کہ ان کا تعلق ایک گروہ سے تھا جو خاص طور پر ریشمی ملبوسات سے لدے ہوئے وہ ٹرک لوٹتا تھا جو فیکٹریوں سے روانہ ہوتے تھے۔ اس کام میں خطرہ کم تھا۔ ان ٹرکوں کے ڈرائیور بیچارے مزدور پیشہ قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ریوالور دیکھتے ہی وہ سعادت مندی سے ٹرک سے اتر کر فٹ پاتھ پر اوندھے لیٹ جاتے تھے۔ مینزا اور ٹیسو ٹرک چلا کر ایک گودام پر لے جاتے تھے۔ گودام کا مالک بھی اس دھندے میں شریک تھا۔ خالی ٹرک بعد میں کہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ زیادہ تر مال کوڑیوں کے دام ایک تھوک فروش کو دے دیا جاتا تھا اور کچھ مال ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جو گلی گلی دروازوں پر جا کر سستے داموں اسے بیچ دیتے تھے۔ قیمت بہت کم ہونے کی وجہ سے ملبوسات جلدی بک جاتے تھے۔ فروخت کے لیے زیادہ تر ایسے علاقے منتخب کیے جاتے تھے جہاں اطالوی آباد تھے۔ ویسے بھی وہ مہنگی چیزیں خریدنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن مہنگے ملبوسات انہیں نہایت سستے داموں مل جاتے تھے تو وہ جلدی سے لے لیتے تھے اور اس بات کا چرچا بھی نہیں کرتے تھے۔ مینزا اور ٹیسو کو اس دھندے سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی۔ ان دنوں انہیں ٹرک چلانے کے لیے ایک معاون کی ضرورت تھی۔
کارلیون جس زمانے میں اسٹور پر ملازمت کر رہا تھا ان دنوں ان کا بار برداری کا ٹرک بھی چلاتا رہا تھا۔ وہ ڈرائیونگ میں ماہر تھا۔ وہ 1919 کا زمانہ تھا اور ان دنوں ڈرائیونگ جاننے والے لوگ بہت ہی کم ملتے تھے۔ مجبوری کے تحت اور بادل نخواستہ کارلیون نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ پیشکش اپنی جگہ پرکشش بھی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ایک واردات میں اس کے حصے میں $1000 آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں یہ خاصی بڑی رقم تھی۔